رسول کی آپ خلاف ورزی کر لیں اسلامی معاشرہ ڈھیر ہو جاتا. جنگ احد کے اندر صحابہ کرام جانے دینے کے لیے میدان کے اندر آئے تھے اور جانے دے رہے تھے, قربان جائیں کہ جانے دے دی انہوں نے اسلام کی خاطر, لیکن ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی, صرف ایک حکم کی خلاف ورزی. مسلمانوں سوچو, دن میں 1000 حکم ہر اللہ کا توڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارا معاشرہ خراب کیوں, ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں. یہ تو ہر شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ یہ بات دیکھے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کا کتنا پابند. ہم میں سے ہر ایک اہل ایمان ہے, اللہ اہل ایمان کو مخاطب ہے. اس کے دعوے دار تو ہم ہیں کہ ہم کون ہیں, مومن ہیں, اہل ایمان ہیں, لیکن اگلی بات کو ماننے کے لیے صحیح طریقے سے تیار, ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی موافقت کے ساتھ. اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے نہیں ہلنا. وہاں سے وہ اترے اور میدان جنگ کے اندر آ گئے, بھاگے نہیں میدان جنگ سے, میدان جنگ کے اندر آئے, احد کے میدان کے اندر آئے. ہوا کیا کہ نقشہ پلٹ گیا, مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک زخمی ہو گئے. وہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پیچھے نہیں کرنا تھا. یہ رسول اللہ کی حکم عدولی کی, اللہ نے اتنے بڑے نقصان سے تمہیں دوچار کر دیا. صحابہ کی جانیں گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کا خون زمین تک پہنچا اور آپ اپنے چہرے مبارک سے خون صاف کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا. تو یہ بتلائیے کہ یہ سارا جو واقعہ پیش آیا یہ صرف ایک رسول اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے پیش آیا. اگر معاشرے کی بنیاد کمزور ہوگی, اللہ کے رسول کی مخالفت ہوگی, تو یاد رکھے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی خیر والا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے, بھلائی والا معاشرہ نہیں بن سکتا ہے, اس سے خیر نہیں نکل سکتی ہے, بلکہ اس معاشرے سے پریشانیاں نکلیں گی, مصیبتیں نکلیں گی, آلام نکلیں گے, خوف نکلے گا, بدامنی نکلے گی, اس سے خیر نہیں نکل سکتی.